أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه صلوات پڑھ لیں محمد تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے نعمت حیات سے سرفرازی عطا فرمائی، خاندان اہل بیت کی محبت کو ضمیر اور طینت میں شامل کر دیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی محبت نے خدا کی معرفت کا راستہ آسان بنا دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ صلى الله عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته۔ اللهم صل على محمد۔ اما بعد، صاحبان ایمان کی خدمت معظم میں، واجب الاحترام صاحبان علم و ادب کی بارگاہ میں، ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اپنا سبق پیش کر رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ بارگاہ عصمت میں، بارگاہ رسالت و امامت میں اگر ایک جملہ بھی شرف قبولیت پا گیا تو نجات کا سامان انشاءاللہ فراہم ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے۔ تو خداوند عالم کی بارگاہ مقدس سے وسیلہ آل محمد کے ساتھ عقیدہ رجعت اور آئینہ داران آفتاب کے عنوان سے اپنا سبق، اور کل ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ جہاں علامات قیامت میں عالم اسلام کے تمام تر علماء نے جن نشانیوں کو بیان کیا، ان نشانیوں میں ایک نشانی ہے
دابۃ الارض کا خروج۔ یہ بات یاد دلا دوں کہ ہر نشانی کے بارے میں تعویلات بھی ہو سکتی ہیں اور اختلافات بھی ہو سکتے۔ بڑی چھوٹی سی مثال کہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث مبارک، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج یقینی ہے، اور دجال کی علامت ایک آنکھ جو پیشانی پر بیان کی گئی۔ اب سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے دور مقدس میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے بعض افراد ایسے تھے جو ظاہر ہی سمجھتے تھے اور باطن سمجھنے کی صلاحیت رکھتے نہیں تھے، یا الفاظ کو بدل لیتے کہ الفاظ حدیث کے ایک معنی ہی سمجھتے تھے، الفاظ حدیث کے جو اسرار تھے اس تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اس کے لیے وہ روایت کے جملے کے ایک ایسے شخص کو ملاحظہ کر لیا، ایک مخصوص شخصیت نے، کہ جو اتفاق سے میڈیکلی مسئلہ ہو سکتا ہے، شکم مادر میں آنے والے آج بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ انسان ناقص ہے، انسان غیر کامل ہے، ولادت ہو گئی، انسان کی ایک آنکھ ہے، انسان کی 3 آنکھیں، انسان کی 4 آنکھیں، ہو سکتا ہے کوئی شکم مادر کے مسائل میں، انسان کی خلقت میں کوئی اس طرح کا عنوان سامنے آ گیا ہو۔ اس طرح سے وہ تلاش کرتے تھے کہ پورے لوگوں میں ڈھونڈتے تھے شاید کوئی ایک آنکھ والا مل جائے۔ تو کہتے ہیں اس صاحب کو ایک آنکھ والا مل گیا۔ بہت غور کیجئے گا، کل کی روایت سے بات کو متصل کرتے ہوئے دابۃ الارض، یہ ہے دجال۔ دابۃ الارض نشانی 1، دجال کا نکلنا نشانی 2، اور دجال کی علامت آج بھی دجال کے لفظی معنی کیا وہ الگ موضوع ہے۔ دجال کی شکل کیا کہ وہ ایسی ہوگی کہ ایک آنکھ اس کی پیشانی پر بنی ہوگی۔ تو موصوف نے کسی شخص کو ملاحظہ کر لیا، حیات پیغمبر کا واقعہ، اور ملاحظہ کر کے پیغمبر کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے دجال کو ڈھونڈ لیا ہے اور میں ابھی جا کے اسے مار کے آتا ہوں۔ ہم نے یہ جو حدیث پڑھی ہے، حدیث کی کتابوں تو میں نے بعد میں پڑھی ہے، ہم نے اس حدیث کو الفیہ نامی کتاب میں پڑھا جو 1000 اشعار پر مشتمل تھی۔ اس میں صرف ادبیات کی بحث تھی صرف و نحو کے حوالے سے۔ اس کی شرح علامہ جلال الدین سیوطی کے نام سے سیوطی کہلاتی ہے۔ اس میں یہ ایک مثال تھی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ مثال کہاں پر تھی؟ مثال کہاں پر تھی؟ مثال اس لفظ لولا کے استعمال میں تھی، لولا امتناع غالبیہ اور امتناع غیر غالبیہ۔ خیر وہ درس شروع نہ ہو جائے اپنے آپ کو روکتے ہوئے۔ تو الفاظ کیا تھے کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر موصوف نے، جن کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں تاریخ کی روشنی میں، آ کر یہ جملہ کہے تھے کہ میں نے دجال کو دیکھ لیا ہے اور میں دجال کو جا کر ابھی مار دیتا ہوں، نہ دجال رہے گا نہ فتنہ اٹھے گا۔ اے بندے خدا کچھ تو غور کر، خدا شیطان کو مار سکتا تھا، نہ شیطان رہتا، نہ شیطانیت دنیا میں پھیلتی، کچھ تو حکمت پروردگار بھی ہے۔ وہ کہتا ہے میں ابھی مار کے آتا ہوں۔ تب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان یکن ہو، اگر وہ واقعاً دجال ہے، فلن تسلط علیہ، تو ہرگز بس یہی مسئلہ ہے، قیامت سے پہلے قیامت ہے۔ میں کیا جملے استعمال کروں کہ فرش عزائے حسین پر تہذیب حسین پہلے ہونی چاہیے۔ اور اب ترجمہ غلط، آیت صحیح، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔
اگر ہم آیت سے ترجمہ یہ کریں کہ پروردگار نے اپنے حبیب سے فرمایا جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو ضرور پلٹائے گا قیامت کے دن، تو قیامت میں سب پلٹائے جائیں گے، نہ کہ شفیع روز قیامت اکیلے۔ اب ترجمہ دوسرا کیا کیا گیا کہ اس سے مراد ہے جب آپ نکل رہے تھے مکہ المکرمہ سے۔ میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں ترجمہ غیر معصوم ہے، ترجمہ غیر حجت ہے، ترجمہ دلیل نہیں ہے، ترجمہ برہان نہیں ہے، ترجمہ میرے اور آپ کے خیالات کا نام ہے۔ ترجمے بدلتے رہیں گے، آیت کی حقیقت نہیں بدلے گی۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ اللہ کے رسول جب نکل رہے تھے مکہ المکرمہ سے تو نکلتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، بار بار پلٹ پلٹ کر آپ مسجد حرام کو دیکھتے تھے، بار بار آپ پلٹ پلٹ کر اپنے شہر مکہ کی در و دیوار کو دیکھتے تھے۔ یہ شہر کے در و دیوار سے محبت نہیں بلکہ خدا کے شہر سے محبت کی علامت تھی کہ آپ شہر خدا سے بالجبر دور کیے جا رہے تھے۔ پیغمبر نے خوشی مکہ نہیں چھوڑا ہے، روتے ہوئے مکہ چھوڑا ہے، تڑپتے ہوئے مکہ چھوڑا ہے۔ تو آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو پروردگار کو بڑا کب گوارا ہے کہ حبیب روئے اور خدا تسلی قلب کا سامان نہ کرے۔ تو خدا نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ان الذی فرض علیک القرآن، جس نے آپ پر قرآن فرض کیا، لرادک الی معاد، وہ آپ کو ضرور مکے کی جانب واپس پلٹائے گا۔ دو باتیں ہو گئیں، ایک قیامت ایک مکہ، معاد ایک قیامت ایک مکہ۔ اب اگر بات یہاں تک رک جائے کہ ٹھیک ہے ایک ترجمہ آپ نے کیا کہ جناب معاد سے مراد ہے مکہ، یعنی جہاں سے آپ آئے تھے، جہاں سے آپ آئے ہیں وہ معاد ہو گیا۔ اسی لیے بعض علماء اسلام کہتے ہیں کہ جب کبھی کسی مسافر کو خدا حافظ کرنا ہو، مسافر کو خدا حافظ کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ بہت ساری دعائیں ہیں، استحباب ہیں، کچھ مستحب نمازوں کا بیان بھی۔ ان میں ایک عمل خاص یہ ہے کہ جو سفر پہ جا رہا ہو، اگر آپ کے لیے شرعاً ممکن ہے اس کے بازو کو تھامنا، رشتہ خاتون سے آپ کا یا آپ کا خاتون سے محرمیت کا رشتہ ہو تو مسافر مومنہ کے لیے، ورنہ ہر مومن کے لیے بازو کو تھام کر، سیدھے بازو کو تھام کر اس آیت کی تلاوت کرے، 1 3 5 7 جتنا ممکن ہو اتنا تلاوت کرے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اور یہ آیت تلاوت کر کے دم کر دے، یہ جائے گا بھی خیریت سے اور آئے گا بھی خیریت سے، یہ جائے گا بھی خیریت سے اور آئے گا بھی خیریت سے۔ ایک جانا یہ ہے اور ایک آنا یہ ہے، اور ایک جانا وہ ہے، اسے موت کہتے ہیں، اسے قبر کہتے ہیں، برزخ کہتے ہیں، اور ایک آنا رجعت کہتے ہیں اور قیامت کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس آیت کی تلاوت۔ اب رہا مسئلہ کہ اس آیت سے رجعت کے معنی ثابت کہاں پر ہوں گے؟ ہم نے 2 معنی بیان کیے، تیسرا معنی اس آیت سے اللہ کا رسول کی رجعت ثابت کیسے ہوگی؟ اس آیت کے ساتھ اور بھی آیات کا سہارا، مگر امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ارشاد فرماتے ہیں، بحار الانوار کی روایت، ارشاد فرماتے ہیں مولا قسم پروردگار عالم کی، قسم خدا کی، جب تک خدا محمد اور علی علیہم السلام دونوں کو مقام سویہ پر جمع نہ کر دے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ جب تک خدا ان دونوں کو مقام سویہ پر، مقام سویہ کہاں ہے؟ کوفے کا علاقہ، جب تک ان دونوں کو جمع نہ کر دے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ بہت آسان سی مثال، شاید آپ نے محسوس کیا ہو اس وصیت کو جو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے دونوں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم،
اپنے دونوں شہداؤں سے فرمائی تھی مولا نے کہ میرے پیارے بیٹوں، جب مجھے دفن کرنا اور آخری اینٹ کو رکھنا قبر کو بند کرتے ہوئے، تو پہلی اینٹ کو اٹھا کر دیکھنا مجھے میری قبر سے غائب پاؤ گے۔ تو دونوں شہزادگان نے عرض کی بابا پھر آپ کہاں جائیے گا؟ تب فرمایا مولا نے کہ خدا کی سنت یہ ہے کہ اگر کسی نبی کا وصی کسی اور شہر میں انتقال کرے، نبی کسی اور شہر میں انتقال کرے، تو خدا وصی کو نبی کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ تو اب کوئی کسی کے بارے میں یقین رکھے، مدینے کی بات کیجئے، ہم یقین رکھتے ہیں جہاں محمد وہاں علی، جہاں علی وہاں محمد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا محمد یا محمد یا علی یا علیو۔ تو اب مسئلہ رجعت میں اللہ کے رسول کی آمد، اور اللہ کے رسول کی آمد کب ہوگی، کون پہلے آئے گا کون بعد میں آئے گا، یہ تمام ترتیب الگ الگ روایات کی بنیاد پر ہے۔ اختلاف روایت سے عقیدہ ختم نہیں ہو جاتا، اختلاف روایت سے تفصیلات کے سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، مگر عقیدہ رجعت اپنے مقام پر حتمی ہے۔ امام کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول کی واپسی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمتا للعالمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کے علاوہ کافتا للناس، حبیب آپ کو تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ تو ختمی مرتبت کا ذاتی طور پر تمام انسانوں تک پیغام کا پہنچانا عملاً تاریخ ثابت نہیں کر سکی ہے۔ مکے میں رہے، مدینے میں رہے، بہت سے وہ طائف گئے یا شام گئے، اس کے سوا آپ کے چاہنے والے کہاں تک گئے؟ بہت سے علاقے افریقہ اور امریکہ میں ایسے بھی مل جائیں گے کہ جہاں ابھی تک اسلام کا پیغام ویسے نہیں پہنچا جیسے خدا کا وعدہ ہے، جیسے خدا کا وعدہ ہے۔ اب تعویل کیجئے گا تو ختمی مرتبت کی اولاد وہاں پہنچے، حجت خدا وہاں پہنچے، یا خود ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب تعویل بھی کر سکتے ہیں اور اصل الفاظ کو لے سکتے ہیں کہ خدا کا وعدہ ہے کہ تمام انسانوں کے لیے پیغمبر بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، تمام انسانوں کے لیے۔ تو کوئی دور تو ایسا آنا چاہیے کہ تمام انسانوں تک پیغمبر کی رسائی، نہ تمام انسانوں کی رسائی پیغمبر تک ممکن ہو، کہ وہ زمانہ رجعت ہوگا، جب اللہ کے رسول پلٹ کے واپس آئیں گے۔ اللہ کے رسول کی واپسی ایک آیت ثابت ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ مولائے متقیان کی واپسی، دابت الارض۔ اور آج کی حد تک بات کو بڑھانے سے پہلے اب ایک بہت بڑا سوال، اور سوالات تو آتے رہیں گے موت و حیات کے خاص عنوان کے اعتبار سے، اور کل بھی ایک سوال محال عادی اور محال عقلی کے عنوان سے تھا، اور آج سوال ہے، اعتراض یہ ہے، میں ابھی نفس کے مجرد ہونے پر، نفس کے صاحب قوت ہونے پر، صلاحیت سے پہلے اور صلاحیت پر اور صلاحیت کے بعد، ان موضوعات کو آج روکتا ہوں کہ شاید یہ بہت آہستہ آہستہ مجھے مکمل کرنے پڑیں گے۔ آج ہم آسان لفظ کو لے کر آتے ہیں، تناسخ۔ تناسخ میں اور رجعت میں کیا فرق ہے؟ ایک جملہ استعمال ہو چکا آج سے غالباً 2 یا 3 روز پہلے، کہ ہم پر الزام ہے کہ یہودیت ہمارے اس عقیدے سے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک اور الزام ہے کہ یہ ہندو ازم کا عقیدہ ہے کہ واپس انسان کا پلٹنا، جسم کی تبدیلی، پلٹنا نہیں جسم کی تبدیلی، تناسخ، آواگون، یہ کیا ہے؟ بڑے خوبصورت لوگ ہیں، یا آواگون کو نہیں سمجھا ہے، یا پھر رجعت کو نہیں سمجھا ہے، یا دونوں کو سمجھ کے ہمارے عقیدے کو ہندو ازم میں ڈال دیا گیا ہے کہ یہ تو وہی بات کہتے ہیں جو ہندو کہتے ہیں کہ دوسرا جنم
رجعت دوسرا جنم ہے. آئیے اس پر بہت آسان الفاظ میں ہم یہ بات پہلے واضح کر لیں کہ رجعت کیا ہے، آواگون کیا ہے. جب دونوں کی تعریف سمجھ میں آ جائے تو بات سمجھ میں آ جائے کہ اصل رجعت عقیدہ صاحبان ایمان ہے، اور اہل ایمان کے نزدیک تناسخ یا آواگون حرام ہے اور باطل اور ناممکن. تناسخ حرام ہے. حرام کس بنیاد پر؟ محال عقلی ہے، نہیں ہو سکتا ہے، ہو نہیں سکتا ہے، ہو نہیں سکتا ہے. دو خدا ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ جیسے دو خدا ممکن نہیں، عقلاً محال ہے، ایسے تناسخ کا عقیدہ عقلاً محال ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب آئیے تناسخ کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک جسم فضائل یا رذائل، فضیلت یا رذیلت، اچھائی یا برائی کو انجام دے رہا تھا، اور جب انجام دیتے دیتے وہ جسم فضائل اور رذائل کے کمال پر پہنچا تو اس کے بعد اس نے اس جسم کو چھوڑ کر دوسرے جسم میں اپنے آپ کو منتقل کر لیا. مثلا مجھے 20 کلاسیں پاس کرنا تھیں، 10 کلاسیں پاس کرتے کرتے یہ جسم ختم ہو گیا، اور باقی اب 11 سے 20 تک مجھے آگے بڑھنا تھا. تو ایک اور نئے جسم کو میں نے استعمال کیا، پھر شکم مادر سے، پھر آغوش مادر سے، پھر جسم مادر سے، پھر آغوش مادر سے، صلب پدر سے میں واپس پلٹ کر آ گیا. یہ ہے تناسخ. یہ کیا ہے؟ تناسخ. بدن کو چھوڑ کر کسی اور بدن کا انتخاب کرنا از لحاظ ابتدا. اس میں خرابی کیا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ وجہ یہ عقلاً کیوں باطل ہے؟ بڑی آسان سی مثال ہے. اگر کوئی سواری پہلے سے فل ہو، اس پر دوسرا سوار آ کر نہیں بیٹھ سکتا ہے. بہت غور کیجیے گا. ڈرائیونگ سیٹ ایک ہی ہوتی ہے، اس پر ایک ہی بیٹھ سکتا ہے، اور اگر وہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہے تو دوسرا آ کے اس کو بیٹھ نہیں سکتا. ٹھیک؟ کیا مطلب ہے؟ کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں تو یا وہ دوسرا نفس جو ہے جس میں یہ منتقل ہوگا، یا وہ نفس خالی ہے یا بھرا ہوا ہے. اگر وہ نفس بھرا ہوا ہے تو ایک جسم میں دو نفس کیسے ہو سکتے ہیں؟ شاید یہ مثال ایک نیام میں دو تلواریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک نیام میں دو تلواریں، یا ایک نظام میں دو خدا، یا ایک جس میں دو نفس. شاید کبھی آپ کو یاد ہو ہم نے جملہ استعمال کیا ہو، کچھ لوگ نفس کو قلب کے معنی میں لیتے ہیں اور اپنی ہوشیاری کی بنیاد پہ کہتے ہیں ہم تو دو دل رکھتے ہیں. خدا نے ان کے قول کی بھی تردید کی ہے، دل تو ایک ہی ہے، چاہے ان سے لگا لو یا ان سے لگا لو. تو دل اگر دل ہو تو موضوع الگ، دل اگر نفس ہو تو موضوع الگ. اگر پہلے سے کوئی نفس موجود تھا اس بدن کے لیے اور اس نفس کو بھی اس میں منتقل کیا جائے تو دو نفس ہو جائیں گے، ایک بدن ممکن نہیں ہے. اور اگر یہ خالی تھا تو اس لیے ممکن نہیں ہے کہ کوئی بدن خالی از روح ہو، خالی از نفس ہو. تو یہ رجوع ہے ادنا کی طرف اعلیٰ سے، اور یہ عقلاً محال ہے، ممکن نہیں ہے. نہ تو یہ ممکن ہے کہ کسی بدن میں دو نفس جمع ہو جائیں، اور نہ یہ ممکن کوئی بدن خالی از نفس ہو. نہ، ایسا نہیں ہے. بلکہ پروردگار نے جب سے انسان کو خلق فرمایا تب سے معین کیا ہوا ہے. رجعت کیا ہے پھر؟ کہ رجعت ایک نفس کا دوسرے بدن کا استعمال نہیں ہے، بلکہ جس میں لیٹے تھے، جس میں سوئے تھے، جس میں لیٹے تھے
جس میں سوئے تھے، بہت سی باتیں نکل آئیں گی کہ انسان کے جتنے سیلز ہیں انسان کی باڈی میں، وہ کتنا مر رہے ہیں اور کتنا پیدا ہو رہے ہیں. وہ حضور الگ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ جو میرا ہاتھ ہے، یہ کل والا ہاتھ ہے نہیں، یہ ہاتھ کل والا ہے نہیں، یہ تو آج کا ہاتھ ہے. کل کا ہاتھ کہاں گیا؟ کیا اس کے ٹشوز ختم ہو گئے؟ نہیں، پیدا ہو گئے. یہ الگ موضوع ہے. لیکن عرف عام کے لحاظ سے بدن، یہ آپ کا بدن، آپ کا نام، آپ کی شخصیت ایک ہے. جب آپ رجعت کے زمانے میں آئیں گے تو کسی اور کے بدن کو استعمال نہیں کریں گے. بڑی آسان سی مثال دی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مزدور مزدوری کر رہا ہو، دیوار کو توڑ رہا ہے، آواز آ رہی ہے، آپ اس کے ہاتھ سے اوزار لے لیجئے، کام رک گیا. اور 2 گھنٹے بعد، 2 دن بعد، 2 ہفتے بعد، 2 سال بعد آپ اس کو واپس اوزار دیجئے اور پھر کام شروع کر دے. بس ایسا ہی ہے کہ جیسے خدا کسی سے اوزار لے لے اور پھر 200 سال بعد، 2000 سال بعد صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اوزار دیتا. تو رجعت کے عنوان سے اب آئیے ہم داخل ہو جائیں اس خاص جملے پر. یہ تو تھا مسئلہ کہ آخر سوال کیا اور جواب کیا، لیکن عقیدہ اتنا مضبوط کہ اسے زیارت جامعہ کبیرہ کے اندر بھی، یعنی زیارت جامعہ کبیرہ شاید زیارت وارثہ سے زیادہ اہم ہے. شاید نہیں، یقیناً. بہت ڈرتے ہوئے بعض باتیں بیان کرنا ہوتی ہیں کہ ہمارے درمیان ایک بحث شروع ہو جاتی ہے کہ پھر آپ نے آج کہہ دیا تو پھر نئی بات شروع ہو گئی. یہ بحث برائے بحث نہیں ہے، یہ بحث برائے انسان کی تنبیہ کے لیے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات سید احمد الصالح سے. شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں واقعات بہت کم لکھے. کتاب دعاؤں کی ہے، کتاب وظائف کی، اورات کی ہے، سورتیں لکھی ہیں، آیتیں لکھی ہیں، نمازیں لکھی ہیں، واقعات نہیں لکھے ہوئے. مگر زیارت جامعہ کبیرہ، اولاً تو یاد رکھیں جامعہ کا مطلب ہے مکمل جمع کرنے والی، اور آسان ترجمہ یونیورسٹی، کلیہ، جہاں سب کچھ جمع ہو جائے اسے جامعہ کہتے ہیں. اور جامعہ زیارت جو ہے وہ ایک نہیں ہے، 5 زیارتیں ہیں جو جامعہ کے نام سے ہیں، اور 6ٹھی زیارت ایک اور بھی ہے، اسے کہتے ہیں زیارت ائمۃ المومنین، وہ بھی جامعہ کے نام سے. لیکن آپ کے ہمارے علم میں 2 زیارتیں بہت مشہور ہیں، ایک صغیرہ ایک کبیرہ، حالانکہ متوسطہ بھی ہے. صغیرہ چھوٹی زیارت اور کبیرہ مانے بڑی زیارت، کیونکہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس سے زیارت ان تک پہنچی. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی بارگاہ عصمت کے آداب سکھائے، سلام کیسے کیا جائے. اور اس کے ذیل میں یہ واقعہ ایک ملاقات امام کا واقعہ، سید احمد الصالح کا واقعہ. رہنے والے رشت کے، اور وہاں سے آپ کی نسبت رشتی آپ کو کہا گیا، اور آپ کی امام سے ملاقات، اور ملاقات میں امام علیہ السلام کے 3 مطالبات اپنے شیعوں سے، 3 مطالبات اپنے شیعوں سے. اب جو شیعہ ہے وہ امام سے مطالبہ اپنا کر رہا ہے اور امام اس سے اپنا مطالبہ کر رہے ہیں. جو آپ کو امام سے مانگنا ہے وہ آپ مانگ رہے ہیں، اور امام نے آپ سے کیا مانگا وہ کیا ہے؟ کیا 3 باتیں: النافلہ النافلہ النافلہ، عاشورہ عاشورہ عاشورہ، جامعہ جامعہ جامعہ. 3 باتیں. نافلہ نماز شب، 3 مرتبہ امام نے تاکید فرمائی. اور شاید 3 مرتبہ تاکید میں اتنی بات آپ تک پھر پہنچا دوں، دوہرا دوں، پھر دوہرا دوں. نماز شب
وہ عظیم ترین نافلہ ہے، وقت سے پہلے رجا کی نیت سے، وقت کے بعد قضا کی نیت سے، اور عمدہ ہے وقت کے اندر ادا کی نیت سے۔ نافلہ نافلہ نافلہ، بہت ساری دعاؤں سے، بہت سارے وظائف سے، بہت سارے اعمال سے ایک عمل، مضبوط عمل، النافلہ۔ پھر میں عاشورہ، زیارت عاشورہ، نہ کہ زیارت وارثہ۔ اصلاً زیارت وارثہ سرکار سید الشہداء کے حرم کے اندر پڑھنے کا طریقہ سلام ہے کہ سرہانے جائیے تو یہ پڑھیے، پانتین آئیے یہ پڑھیے، پھر اس طرح جناب علی اکبر کو، اس طرح شہداء کربلا کو سلام پڑھ لیجیے۔ لیکن زیارت عاشورہ امام کے الفاظ، پھر زیارت جامعہ، جامعہ جامعہ۔ تو آئیے اگر آج سے ہم اس مجلس کے بعد سے عہد کرتے ہیں، زیارت عاشورہ پڑھیں گے، وقت کتنا لگے گا؟ شاید ابتداءً لگتے ہوں 20 منٹ، اور 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں زیارت جامعہ کبیرہ کے اندر۔ یہ 1 گھنٹے کا عمل سب ملا لیجئے، نماز شب، نماز شب، نماز شب کے علاوہ زیارت جامعہ اور زیارت عاشورہ۔ کیا اپنے زمانے کے امام کو 1 گھنٹہ بھی، 1 گھنٹہ، 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جس کی محبت میں خدا نے گھنٹے بنائے ہیں، اس کے لیے 1 گھنٹہ؟ قسم بخدا یہ 3 باتیں امام کے اکاؤنٹ میں نہیں جائیں گی۔ آپ پڑھیں گے تو امام کا کوئی مقام نہیں بڑھ جائے گا، آپ چھوڑ دیں گے تو امام کا مقام کم نہیں ہو جائے گا۔ یہ تو آپ کے لیے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ امام علیہ السلام کی زیارت جامعہ کبیرہ، 10ویں امام کی تعلیم کردہ یہ زیارت، اس کے 6 جملے۔ آج آغاز کرتا ہوں پہلے جملے سے، مؤمن بإیابکم، اور جا کے ترجمہ دیکھ لیجئے گا، مؤمن بإیابکم، میں آپ کے آباء و اجداد پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ ترجمہ کیا ہے۔ اگر ایاب کا ترجمہ آبا کرتے رہیں گے تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ مؤمن بإیابکم، میں آپ کے واپس پلٹ آنے پر ایمان رکھتا ہوں۔ زیارت وارثہ، میں آپ کے واپس پلٹ آنے پر یقین رکھتا ہوں۔ تو یہاں ایمان کیوں ہو گیا؟ ہم نے پوری بحث کی تھی کہ ایمان اور ہے اور یقین اور ہے۔ تو کیا زیارت جامعہ کسی اور امام کے الفاظ ہیں؟ وارثہ کسی اور امام کے الفاظ تھے؟ نہیں۔ کہ تم سمجھو وارثہ مختصر ہے، جامعہ بڑی ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے سمجھانے کے لیے؟ مؤمن بإیابکم ومصدق برجعتکم۔ جب کہا مومن میں ایمان رکھتا ہوں آپ کے واپس پلٹ کے آنے پر، تو شاید ایاب کا ترجمہ واضح نہیں ہو رہا تھا نا کہ مصدقم برجعتکم۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ایاب کا ترجمہ کیا ہے۔ رجعت، مصدقن میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تصدیق کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو بہت آسان سا لفظ ہے، جب کبھی کچھ علماء سے لوگ رجوع کرتے ہیں، مولانا میرا فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، ایڈمیشن کا مسئلہ بچوں کا ہے، کبھی شیعہ اثنا عشری کی تصدیق کرواتے ہیں، کبھی سادات کی تصدیق کرواتے ہیں، اور خدا نخواستہ کبھی استحقاق اور امداد کی تصدیق کرواتے ہیں۔ اور تصدیق کرنے والا یہ لکھتا ہے کہ میں انہیں جانتا ہوں کہ یہ سید ہیں، میں انہیں جانتا ہوں کہ یہ مومن ہیں، میں انہیں جانتا ہوں کہ یہ مستحق امداد ہیں، ان کی امداد باعث اجر و ثواب ہے۔ یہ تصدیق ہوئی۔ مصدقم برجعتکم، خالی اپنے اندر عقیدہ رجعت کو رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایسی صلاحیت پیدا کیجئے کہ اگر کوئی رجعت کا انکار کرے تو آپ تصدیق کر سکتے ہیں رجعت کی۔
زیارت جامعہ کبیرہ کا ایک جملہ، مصدقن برجعتکم، میں تصدیق کرنے والا ہوں رجعتکم، آپ سب کے پلٹ کے آنے کی۔ آپ سب کون؟ آل محمد کی ازواج مقدسات، آپ سب کے پلٹ کے آنے کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ آئیے آج کی حد تک یہ دو جملے بات روکتے ہیں، اس کے بعد مرتقب کیا ہے، منتظر کیا ہے، آخذ کیا ہے، عامل کیا ہے۔ زیارت جامعہ کے ان کلمات کو منسوب کیا گیا معصوم کے الفاظ سے، معصوم کے الفاظ ہیں یہ، اور پھر یہ مخصوص ہیں ایاب سے لے کر، ایاب سے لے کر یہ امر تک جائیں گے، 6 کلمات۔ لیکن آج تو مجھے ایک ایسے شہید کو اور یاد کرنا ہے۔ میں نے تقریباً 4 شہید بیان کیے، ان 6 شہیدوں میں سے جو کل تک بیان ہوئے، وہ 4 شہید ایسے بیان ہوئے جو کربلا میں امام کی شہادت کے بعد شہید ہوئے، زخمی امام کے سامنے ہوئے، شہید امام کے بعد ہوئے، جن میں حفاف کا نام، سوار کا نام، سوید کا نام، عمر بن عبداللہ کا نام، ٹھیک، اور 2 نام علاوہ اس کے بیان کیے گئے، ایک حجاج ابن مسروق مؤذن مولا، اور ایک مولا کا غلام سلیمان بن رزین۔ کل تک ہم نے 6 مکمل کر لیے تھے، آج 7واں ہے، اور یہ 7واں ان 4 کا 5واں ہے کہ جو امام علیہ السلام کے سامنے زخمی ہوئے اور شہید بعد میں ہوئے۔ جہاں تک مقاتل کی کتب کا مطالعہ کیا گیا اس کے اعتبار سے یہ 5واں شخص ہے جس کی عمر 30 سال کی۔ اب تک تو آپ نے 50 سال 52 سال 45 سال کے یا 70 سال کی بات سنی ہے، یہ 30 سال کا زمانہ ہے۔ یہ امام سے کب ملا کر، یہ ہے کون؟ یہ کوفے کا رہنے والا ہے اور قبیلہ بنی اسد سے اس کا تعلق ہے، اور محرم کی 7 تاریخ غالب خیال علماء کا یہ کہ محرم کی 7 تاریخ یعنی یہ آیا اور امام کے پیاس کے امتحان میں شامل ہوا۔ اس نے امام کے ساتھ 6 محرم نہیں گزاری، پانی نہیں پیا، 5 محرم 4 محرم 3 محرم 2 محرم نہیں، کہ 7 محرم سے پانی بند، اور 7 محرم کو آ کے ملنے والوں میں یہ شخص شامل ہے۔ یہ کون سا عاشق ہے مولا کا؟ اس کا خاص حوالہ کہ ویسے تو ہر کربلا کا شہید زاہد بھی ہے، عابد بھی ہے، متقی پرہیزگار بھی ہے، عام شہادت نہیں ملتی ہر کس و ناکس کو، تو شہید کربلا کو کیسے بن جائے ہر کس و ناکس؟ کتنے لوگ کربلا کی یاد میں ختم ہو گئے مگر کربلا کے شہداء میں شامل نہیں ہوئے ہیں۔ تو خاص بات کہ سب سے زیادہ کربلا کے میدان میں ماہر تیر انداز ہے لشکر حسین کا، لشکر حسین کا بہت ماہر تیر انداز ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ ان کے نام کا تلفظ یا ان کے نام کا جو وہ کیا گیا، وضاحت کی گئی، وہ موقع بن سمامہ سیداوی اسدی۔ موقع میم واو قاف اور عین، اختلاف مرقع میم رے قاف عین۔ یہ 7 محرم کو امام کی خدمت جوان پہنچا ہے، 30 سال کا جوان، 7 سے لے کر 10 محرم تک مولا کے ساتھ۔ 10 محرم کو امام سے یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ ایک پہلا حملہ جب ہوا ہے تو امام کے 30 کے قریب ساتھی شہید ہو گئے تھے، یعنی کچھ اصحاب امام ایسے ہیں کہ جن کو جنگ کرنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ نماز ظہرین کے بعد لشکر یزید نے خباثت کی کہ نماز ظہرین ہوتی رہی، تیر برستے رہے، اور ایک خاص دستہ تیار کیا گیا جس نے امام کے اصحاب کے گھوڑوں کو ختم کر دیا، گھوڑے مار دیے گئے، صرف 2 گھوڑے بچے تھے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن موقع بن سمامہ سیداوی اسدی
امام کی خدمت میں آئے ہیں اور امام سے رخصت طلب کی ہے۔ اس کا خاص جو مہارت ہے، اس کی خاص جو طریقہ جنگ ہے، وہ تیر اندازی کرنا۔ جب کربلا کے میدان میں پہنچا ہے تو اس نے تیر اندازی ایسی کی ہے کہ ہر تیر کو نکالتا تھا اور آیت قرآن کی پڑھتا تھا، وَمَا رَمَيْتَ وَإِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ ہر تیر پر یہ آیت پڑھتا تھا، اس تیر کو چومتا تھا کہ تو جائے گا اور قلب دشمن پہ جا کے لگے گا۔ اللہ اکبر، کیا عشق اور کیفیت سرور ہے کہ اپنے ہتھیار کو چومتا ہے کہ تو جائے گا اور امام کے دشمن کا خاتمہ کرے گا، تجھ سے محبت ہے مجھے۔ وَمَا رَمَيْتَ وَإِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آیت تلاوت کر رہا ہے اور تیر کو چھوڑتا ہے۔ بڑے تیر چلائے اس نے، اور جب ترکش میں تیر ختم ہو گئے تو لشکر یزید نے اسے مل کے گھیر لیا۔ اور یہ لشکر یزید کی خباثت ایک اور خاص تھی کہ جب ایک ایک کر کے لڑنے میں ناکام ہوتے تھے تو جنگ مغلوبہ کرتے تھے، یعنی سب مل کر ایک پہ حملہ کرتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کسی مورخ نے یہ لکھا ہو کہ امام علیہ السلام کے سپاہیوں نے جنگ مغلوبہ کی ہو، نہیں، ایک گیا تو ایک ہی مقابلے پر ہے، یہ سب کے سب مل کر اس ایک کو مارتے تھے۔ اب سب سے مقابلہ کرنا، وہ بھی 3 دن کی پیاس کے ساتھ، وہ بھی خون کے بہتے ہوئے اس کیفیت کے ساتھ، یہ زخمی ہو کر زمین پہ گر رہے تھے۔ امام کو آخری سلام کیا، امام ان کے سرہانے آئے، کہتے ہیں کہ امام ان کے سرہانے آئے، امام ان کو لے کر واپس آئے، یا اسی حالت میں جب زمین پر گر گئے تو ان کے قبیلے بنی اسد کے لوگوں نے ان کو وہاں سے اٹھا لیا، بہت زخمی ہو گئے تھے، ان کو اٹھا لیا گیا، اور ان کو اٹھا کر بنی اسد کے لوگ ان کو چھپا کر لے گئے کوفہ، اور کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد کو خبر ہو گئی، اس نے اس شہید کے قتل کا حکم دیا۔ یہ زمانہ کون سے آ گیا؟ جب امام کے اہل بیت اسیر ہو کر کوفے پہنچے، اور جب اس سے کہا گیا کہ جناب زینب کی چادر چھن گئی، اللہ اکبر، آپ آج سن کے تڑپتے ہیں۔ تصور کیجئے جس کا خون کربلا میں بہا ہو، جس نے زخم کھائے ہوں، وہ اپنا سر ٹکراتا تھا کہ میں کیوں بچ گیا، زنجیروں میں جکڑا گیا، اور اسے علاقہ زارا کی طرف، کہتے ہیں علاقہ بحرین میں شامل ہے، کہ اس کو اتنا دور نکالو کوفے سے کہ واپس کوفے نہ آ سکے۔ اتنا خوف تھا یا اتنی سخت سزا تھی عبید اللہ ابن زیاد ملعون کی طرف سے کہ انتہائی دور دراز کے علاقے میں اس کو نکال دیا گیا، اور کہتے ہیں وہیں پر 1 سال زندہ رہا، اپنے زخموں کو چومتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ جب اگلے سال 62 سن ہجرت کی 10 محرم کی صبح نمودار ہوئی، اپنے مصلے پر بیٹھا وہ رو رہا تھا، اپنے مقدر کو کس طرح سے کہتا تھا کہ ہائے مجھے کیوں اٹھا لیا، کہ اچانک اس کی زبان سے صدا بلند ہوئی، حبیبی حبیبی یا حسین۔ 10 محرم کا لینے کو میرا مولا، اپنے شہید کو لینے کے لیے میرا مولا بحرین کے علاقے میں پہنچا ہے۔ واہ محمدہ، ایک طرف امام کے شہیدوں کی حالت تھی، ایک طرف امام کے شہیدوں کی حالت کو بیان کرتے ہوئے تاریخ جملہ بیان کیا، اور آج دل چاہتا ہے کہ میں وہ خاص جملہ بیان کروں کہ جب کربلا سے قافلہ چلا ہے، رونے والوں، عجیب قیامت کا منظر تھا، عجیب قیامت تھی، اونٹ بھگائے جا رہے تھے کہ جلدی سے جلدی پہنچا دیا جائے، اور اونٹوں پر بچے ماؤں کی چھاتیوں سے لپٹے ہوئے تھے، اور کیا کریں مائیں کہ ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ رونے والوں، اگر ماں کے ہاتھ بندھے ہوں تو بچہ کیا کرے گا؟ بچہ اپنی طاقت بھر ماں کو پکڑے ہوئے تھا، مگر جب اونٹ دوڑائے جاتے تھے
بچے ماؤں کی گود سے گرتے جاتے تھے اور پیچھے سے آنے والے اونٹ کے پاؤں کے نیچے زندہ پامال ہوتے جاتے تھے، اور جب اونٹ کا پاؤں کسی بچے کے سینے پر پڑتا تھا، جب سینہ پھٹتا تھا تو چلاتا تھا ماں. ارے کچھ بچے تو بولنے قابل تھے نا، جو بولتے تھے ماں ماں بچا لے. ارے اس ماں کی کیا قیامت تھی جس کے ہاتھ بندے تھے. رونے والوں، ایک عجیب منزل آئی ہے، عجیب منزل آئی ہے کہ شاید قافلہ نہ رکتا، ایک اور حادثہ ہو جاتا کہ قافلہ اچانک رک گیا. اور رکا کیوں ہے؟ اس لیے رک گیا کہ سر حسین نوکے سے ناسم ہے، زمین پہ نصب ہو گیا، اور پوری کوشش کری لشکر یزید کے سپاہیوں نے، مگر سر حسین کو زمین سے نکالنے پر قادر نہ ہوئے. اس نیزے کو، اس پہ امام کا سر تھا. ملون عجیب بدبخت ہاتھ میں تازیانہ لیے ہوئے چوتھے امام کے قریب آئے، تازیانہ مار کے کہتے بتاؤ بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ میرا مولا ہتھ کڑی بیڑی سنبھالے ہوئے اپنے بابا کے سر کے قریب آئے. بابا تازیانے مارے جا رہے، بابا بتائیے آگے کیوں نہیں چلتے؟ تب آواز بلند ہوئی، بیٹا میرے سینے پہ سونے والی سکینہ ارے اونٹ سے گر گئی ہے. جب تک سکینہ کو نہ لاؤ گے تب تک سر حسین آگے نہ بڑھے گا. رونے والوں، قافلہ رکا ہے، تلاش کے لیے بیویاں چلی ہیں، مگر عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے، پڑھتے ہوئے دل گھبراتا ہے. کیسے کہوں کہ اونٹ بیٹھائے گئے تھے، بیویوں کو اتارا گیا کہ جاؤ ڈھونڈ کر لاؤ، یا اونٹ سے اپنے آپ کو بیوی نے گرایا ہے؟ ایسے گرایا ہے جیسے کٹے ہاتھوں سے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے تھے، ایسے بندے ہاتھوں سے عباس کی بہن اونٹ سے زمین پر پہنچی ہیں. اجرکم علی اللہ. رونے والوں، تلاش کے لیے بیویاں چلی ہیں، روتی ہوئی آواز دیتی ہوئی، واہ غربتا. ایک مقام پر پہنچ کے دیکھا ایک معظمہ ہے، نقاب لگائے ہوئے، سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو حجاب میں کیے ہوئے، اور سکینہ کو آغوش میں لیے ہوئے دلاسا دے رہی ہیں، بیٹی مت گھبرا، قافلے والے آتے ہوں گے. بیویوں نے پہنچ کے سلام کیا، آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے یتیم حسین پہ ترس کھایا. اے معظمہ ایک احسان اور کر دیں، ایک احسان اور کر دیں، اپنے چہرے سے نقاب تو اٹھائیے تاکہ میں آپ کو پہچان سکوں. جب قیامت کا میدان ہو تو اپنی ماں زہرا سے آپ کو اس کی جزا دلوا دوں. ارے زہرا کا نام آیا، معظمہ نے فریاد کی، بیٹی نہیں پہچانا. ارے کیسا شکریہ تیری دکھیاری ماں. اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام تر حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. خاص طور سے اس فرش عزا پر بہت سے مومنین ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو روزگار کے لیے انتہائی پریشان ہیں، انتہائی پریشان ہیں. خدایا واسطہ جناب شہزادی کونین کا، واسطہ شہزادی کونین کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا. پروردگار فقر و فاقہ سے محفوظ کر دے. پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے. جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار کی حفاظت فرما. روزگار طیب و حلال میں برکتیں عطا فرما. بہر اللہ واسطہ محمد علیہ محمد کا پروردگار نام حسین کا واسطہ، حسین کے ماتمداروں کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا. بہر اللہ واسطہ محمد علیہ محمد کا مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما. مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما. جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما.
اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔